السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا حبیب الہنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہماة المستضعفین لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من الآن الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام فلکم فی اسوہ. صلوات ارشاد فرمائے محمد و آل محمد پر. قرآن اور اہل البیت بعض چیزوں کو ایسے بیان کرتے ہیں جسے انسان کی روح بیدار ہو جائے کاملاً. بعض چیزیں نہیں، یہ جملہ مناسب نہیں تھا. اسوہ جسے رول ماڈل کہا جاتا ہے، نمونِ عمل. قرآن بھی بیان کر رہا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی اسوہ بنایا قرآن نے، اور پیغمبر کو بھی اسوہ بنایا ہے. انبیاء انسانی زندگی کے اسوہ تھے، یعنی رول ماڈل، نمونِ عمل، جسے دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو تنظیم کرتے ہیں، سیٹنگ جسے کہا جاتا ہے. امام حسین فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہوں، میں تمہارے لیے اسوہ ہوں کہ مجھے دیکھ کر اپنی زندگی کو تنظیم کرو. ویسے تو ہر امام ہے اسوہ، ہر امام علی بھی ہیں، حضرت زہرا بھی ہیں، امام حسن، ہر ایک کی زندگی. لیکن نمونِ عمل جسے کہا جاتا ہے، جسے دیکھ کر اپنی زندگی کو ادامہ کرنا چاہیے، ادامہ دینا چاہیے، آگے بڑھانا چاہیے. انسان کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے. انسان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی کو اپنا ایک اسوہ بنائے. البتہ فکر کے اوپر ہے. جتنا آپ کی فکر دین کی طرف رہے گی، دینداروں کو اسوہ عمل بنایا جائے گا. دینداروں کو جتنا فکر دنیا کی طرف رہے گی، دنیا کو اسوہ بنائیں گے. دنیا بھری پڑی ہے. کوئی سیاست مداروں کو اسوہ بناتا ہے اپنا نمونِ عمل کہ فلاں سیاست مدار کا میں چاہنے والا ہوں، اس کی تصویریں لے کر گھومتا ہے، اس کے نہ جانے ہر اس کی خدمت کے لیے حاضر رہتا ہے. کوئی اداکاروں کو اسوہ بناتے ہیں. بالوں کا سٹائل ہوتا ہے، کپڑوں کا سٹائل ہوتا ہے، بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اتنے باربر شاپس جتنے ہوتے ہیں، حجام کی دکانیں، یہ سب بھری رہتی ہیں اندر تصویریں. یہ کون سا سٹائل چاہیے، فلاں کا سٹائل ہے، فلاں کا سٹائل ہے. یعنی ایک اسوہ بدنی لحاظ سے بنانا. بدنی لحاظ سے انسان سیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کہ میں فلاں کی لحاظ سے میں اپنے بدن کو تنظیم دوں گا. لیکن ایک کامل اسوہ ہے. امام یہ نہیں کہتے کہ تم بدن کے لحاظ سے، بال کے لحاظ سے مجھے نمونِ عمل بناؤ. امام کا نہیں ہے. آپ اگر چاہیں امام علی کو فالو کریں، فالو کرنا پڑتا ہے نا، اسوہ اسی کو کہتے ہیں. نمونِ عمل کو فالو کیا جاتا ہے. آج کے ٹیکنالوجی کی زبان کے اندر یہ سب الفاظ آسان ہو چکے ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے. فالو کرنا کر دوں. امام علی یہ نہیں فرماتے کہ تم مجھے کپڑوں کے لحاظ سے فالو کرو، وہ نہیں کر سکتے. ہم کپڑوں کے لحاظ سے فالو، امام کی غذا کے لحاظ سے فالو نہیں کر سکتے.
امام کے رہائش کے لحاظ سے فالو نہیں کر سکتے، نمونۂ عمل اس میں نہیں بنا سکتے ہم، اس لیے کہ یہ بلند ترین پہ کر رہی ہے، بلند ہے یہ زندگی بلند زندگی ہے، اور نارمل طریقے سے زندگی کرتے ہیں، یعنی کپڑے پیوندار کپڑے ہوتے ہیں۔ امام علی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پیوندار کپڑے۔ امام ایک گھر کو تشریف لے کر جاتے ہیں، ایک گھر ہے، بڑا گھر، اچھا، دوست بیمار تھا، عیادت کے لیے گئے۔ نہج البلاغہ میں امام نے خود فرمایا اس کو، عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر نام صحابی کا آلا تھا، آلا بیمار تھے۔ جیسے اندر گئے دیکھا بڑا گھر ہے، کافی بڑا گھر ہے، اور جب بیمار کے پاس بیٹھے جا کر عیادت فرمائی تو امام نے کچھ نصیحتیں کی گھر کے بارے میں، بڑے گھر کے بارے میں۔ کسی کے گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، آنگن ہوتے ہیں، اور باقاعدہ آنگن کے بعد پرانے جو عمارتیں ہوتی ہیں، جیسی یہ عمارت ہے آنگن ہے، اور اس طریقے سے پرانے گھر ویسے ہی ہوتے تھے۔ اس بیمار امام کے چاہنے والے نے کہا کہ میرا ایک بھائی ہے، وہ بالکل زاہدانہ زندگی اختیار کر چکا ہے۔ زاہدانہ زندگی یعنی دنیا سے کنارہ کش ہو جانا، زاہدانہ زندگی ان کی نگاہ میں یہ تھا۔ معمولاً ہماری بھی نگاہ میں زاہدانہ زندگی یہ کہتے ہیں کہ دنیا سے کنار، دنیا سے دوری، اسے کہتے ہیں زاہد۔ یعنی دیکھو بھائی کتنا پاک انسان ہے، یہ دنیا کی طرف نہیں جاتے، بالکل ایک جگہ رہتے ہیں۔ یہ زاہدانہ، زاہد نما زندگی ہے، یہ زاہد نما، زاہدانہ زندگی اختیار کر چکے ہیں۔ آپ تھوڑا نصیحت کریں اس کو، میرے بھائی کو۔ امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو بلاؤ میرے پاس۔ وہ آیا، امام علی کے پاس آیا، بیٹھ گیا۔ امام نے فرمایا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں، کہ تم کیوں زاہدانہ زندگی، یعنی ان کی زبان میں زاہدانہ زندگی کیوں بسر کر رہے ہو، کیوں نہیں تم اپنی تجارت کی طرف جاتے، کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ میں نے دنیا سے کنارہ کشی کر لی، دنیا سے۔ امام نے فرمایا کہ کیوں؟ آخر تم جاؤ، زندگی کرو، بزنس کرو، کماؤ، کھاؤ، یہ کپڑوں کا کیا حال بنا رکھا ہے؟ پیوندار کپڑے ہیں تمہارے پاس، یعنی سلے ہوئے پھٹے ہوئے کپڑے، کیا حال بنا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یا علی، آپ کے بھی تو کپڑے ویسے ہی ہیں، پیوندار ہیں۔ امام نے فرمایا کہ تم اپنی زندگی کو میری زندگی سے کمپیئر نہیں کرو، تمہارا زہد اور ہے، میرا زہد اور ہے، میں ایک امام ہوں۔ میں توجہ کریں، بعض چیزوں میں الگو نہیں بنا سکتے آپ۔ کپڑوں میں، امام کی غذا میں، امام کی غذا کیا ہوتی تھی؟ سوکھی روٹی ہوتی تھی، سوکھی روٹی، نمک کے ساتھ، پانی کے ساتھ۔ کسی نے امام کے کسی گھر والے سے، غالباً حضرت زہرا سے سوال کیا کھانوں کے بارے میں، تو حضرت زہرا یا امام کے کسی فرزند نے اس شخص سے کہا کہ تم بے فکر رہو، اس لیے کہ یہ جو غذا ہے، سوکھی روٹی جو گھٹنے سے توڑی جاتی ہے، یہ میرے بابا کے لیے ہے، میرے بابا کے لیے۔ امام کے کسی فرزند نے کہا میرے بابا کے لیے مخصوص ہے، تمہارے لیے دستر اچھا ہے، تمہارے لیے، یعنی فرق ہے۔ الگو کس میں بنائیں پھر ہم؟ یعنی کیا لباس میں بنائیں گے ہم امام کے، یا امام کے امامہ کا سٹائل، یا ہیئر سٹائل جو اماموں کا ہوتا ہے، یا داڑھی والا سٹائل؟ کون سا سٹائل ہم اڈاپٹ کریں گے امام کا؟ نہیں، ان سب چیزوں میں ہمیں نمونۂ عمل نہیں بنانا۔ نمونۂ عمل فکر کے لحاظ سے، یعنی امام کی زندگی کیسی تھی، امام دوستوں کے ساتھ کیسے تھے، امام دشمن کے سامنے ان کا کیسا رویہ تھا، امام کے اندر یعنی ہمت نام کی شے کتنی تھی، یہ دیکھتا ہے انسان۔ نمونۂ عمل اس کو کہتے ہیں، یعنی کاپی رائٹ کا نام نمونۂ عمل نہیں ہے کہ تصویر کے اندر فلاں ایکٹر کو ایسے دیکھا، میں نے اس طریقے کا ایک نمونہ اپنے اندر ڈال دیا، یہ نمونۂ عمل نہیں ہے۔ یہ دنیا کے یوں کہا جائے کہ زندگی کو ترتیب دینے کا ایک وہ ہو سکتا ہے، کیا کہتے ہیں، حجام والی دکان، باربر شاپ جسے کہا جاتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن نمونۂ عمل جو کہا جاتا ہے، پوچھا جائے کہ کیسے شہادت کی طرف جائیں، اسے شہادت، دلیری، سچائی،
اکثریت کو نہیں دیکھنا کہ اکثریت کس طرف ہے. رسول فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا ایک طرف جا رہی ہے، علی ابن ابی طالب ایک راستے سے جا رہے ہیں، تم علی ابن ابی طالب کو دیکھو. میجورٹی اتھارٹی نہیں ہے کہ ساری دنیا اس طریقے سے کرتی ہے ہم بھی اس طریقے سے کریں گے. ساری دنیا کا نظریہ یہ ہے، ہمارا بھی نظریہ پس یہی ہے. یہ نہیں ہوتا. نمونے عمل حقائق کی بنیادوں پر دیکھا جاتا ہے. حقائق تم دیکھو کہ امام کا کیا رویہ تھا، امام کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے. امام علی علیہ السلام ایک مرتبہ مالک اشتر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مالک اشتر امام کے جنرل، صحابی بھی ہیں، امام کے مزاج سے کافی واقفیت رکھنے والے صحابی، امام کے ساتھ رہنے والے. اپنی آنکھوں کو ایک لمحے کے لیے بھی مالک اشتر امام سے جدا نہیں کرتے تھے. اتنے محب، چاہنے والے، قربان کرنے والے اپنے آپ کو امام کے راہ پر. مالک اشتر کے پاس ساتھ بیٹھے ہوئے تھے امام. امام سوال کرتے، مالک میرا ایک سوال کا جواب دو. مالک اشتر نے کہا کہ مولا فرمائے کیا سوال ہے. مالک لوگ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ توجہ کریں، کیونکہ ہر کوئی نہیں ٹک سکتا امام کے ساتھ. امام کے ساتھ ٹکنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. امام کے ساتھ ٹکنے کے لیے مزاج امامت کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. مزاج امامت کو اپنے اندر اس کی ایک جھلک لینی پڑتی ہے، ورنہ نہیں ٹک سکتے امام کے ساتھ. پوچھا کہ امام نے سوال کیا، مالک مجھے لوگ چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اب مالک کیا جواب دیں گے یہاں پر؟ مالک نے فرمایا کہ مولا اس لیے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، آپ خزانے کا دہانہ کم کھولتے ہیں. خزانے کا دہانہ یعنی ٹریجر، پیسہ، بیت المال، یعنی مرضی سے نہیں خرچ کریں گے. اپنی جہاں خدا چاہتا ہے وہیں پر خرچ کریں گے. جہاں پر خدا و رسول جہاں پر رسول خرچ کیا کرتے تھے وہیں پر خرچ کریں گے امام. تو امام فرماتے ہیں کہ چونکہ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا، مالک نے یہی کہا تھا، لوگوں کو آپ کی عدالت ہضم نہیں ہوتی، بڑی سخت عدالت ہے آپ کی، اس لیے لوگ آپ کے ساتھ نہیں ٹکتے. کہاں تھے وہ لوگ؟ کون لوگ تھے؟ یہی وہ لوگ تھے جب امام علی خلیفہ بنے تھے. ایک ہجوم مدینے کے اندر تھا، ایک ہجوم یعنی ریولیوشن آیا تھا باقاعدہ. امام علی الیکشن کے ذریعے سے نہیں آئے. الیکشن آپ دیکھیں، اگر الیکشن ہوا، پہلا الیکشن ہوا، دوسرا الیکشن ہوا، 6 آدمی کی کمیٹی تھی جسے شورا کہا جاتا ہے، سقیفہ، انتخاب کیا کرتے تھے. دوسرا خلیفہ بنا، تیسرے کی نوبت جب آئی تو امام کے سامنے لوگ آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ 6 ووٹ ہیں، ایک آپ کا ووٹ ہے، اس میں سے اگر میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں تو 3 ووٹ آپ کے پاس آ جائیں گے، 1 ووٹ فلاں جگہ چلے جائے گا. اس طریقے کا کیلکولیشن بنا تھا. لیکن امام سے یہ شرط رکھی گئی تھی، لیکن ایک شرط پہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے، اگر 3 ووٹ امام کے حق میں آ جائیں گے تو امام تیسرے خلیفے ہوتے. شرط کیا ہے؟ آپ شیخین کے یعنی طریقے سے عمل کریں گے. جو امام نے چونکہ یہاں پر سیلف میڈ قانون کے اوپر عمل کرنا پسند نہیں کرتے تھے، امام نے الیکشن ہارنا منظور کر لیا اپنے آپ کو، راضی ہو گیا کہ میں ہار جاؤں گا. اگر دیکھا جائے ساری زندگی اگر الیکشن کے بنا پر ہوتا تو امام کبھی نہ جیتتے، کیونکہ امام کے جو شرائط ہوتے ہیں یہ سخت ہوتے ہیں. ہر کوئی امام کے ساتھ نہیں چل سکتا. امام کے ساتھ چلنے کے لیے طہارت نفس چاہیے، پاکیزگی چاہیے، روح کی پاکیزگی چاہیے. ریولیوشن آیا تھا، لوگ اٹھ گئے تھے مدینے کے اندر، قتل ہوا خلیفے کا. اس کے بعد لوگ آ گئے، امام علی کو پکڑ کر مسجد لے کر گئے، کہا کہ آپ ہمارے خلیفے ہیں، آپ بیٹھ جائیں. لیکن امام جانتے تھے یہ لوگ میری عدالت برداشت نہیں کریں گے. بتایا تھا، میدان میں دیکھا بھی تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ نمونے عمل نہیں بنا سکے امام کو. کیوں نہیں بنا سکے؟ مزاج امامت کا ان کے پاس حوصلہ نہیں تھا.
مزاج امامت سخت ہوتا ہے. اس لیے ہر امام کی زندگی دیکھیں, ہر امام کے ساتھ لوگ کم رہے. کسی امام کے ساتھ بتا دیں گے ایک شہر سارے کا سارا شہر فلاں امام کے ساتھ رہا. امام حسن کوئی نہیں تھا. امام حسن کے بارے میں یہ تھا کہ امام کے بارے میں یہ لوگ دشمن سے راز کیا کرتے تھے, بات بھیجا کرتے تھے رازوں کی. کہتے تھے کل جب میدان آئے گا ہم حسن ابن علی کے ہاتھوں کو باندھ کر آپ کے حوالے کر دیں گے معاویہ سے. سخت ہوتا ہے معاملہ. اس لیے الگو کے لیے پہلے اقدامات کرنے پڑتے ہیں, پہلے سیلف تربیت کرنی پڑتی ہے. آج شیعت یا حزب اللہ ہے نا, حزب اللہ ساری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے مطلب اس کا اثر زیادہ ہے. حزب اللہ کیسے بنی؟ کہ ایک رات میں معجزہ ہو گیا آسمان سے کہ حزب اللہ بن گئی اور اسرائیل سے ٹکرا گئی. ایک رات کا معجزہ ہے یہ. حزب اللہ نہیں, پہلے تربیت کا مرحلہ شروع ہوا. تربیت کا مرحلہ کہاں سے شروع ہوا؟ انفرادی تربیت. کیا ہم حزب اللہ نہیں بن سکتے؟ حزب اللہ ہیں ہم لوگ, لیکن میوٹڈ حزب اللہ ہے. میوٹڈ حزب اللہ ہوتا ہے نا, فون کے اندر آواز کو میوٹ کر دیتے ہیں. حزب اللہ ہیں کیونکہ تیسرا فرنٹ نہیں ہے, یا قرآن کے لحاظ سے یا حزب اللہ انسان یا حزب شیطان ہے. تیسرا فرنٹ ہے نہیں ہے, دو ہی فرنٹس ہیں. ایک حزب اللہ ہے اللہ کے حزب, ایک شیطان کے حزب, دو ہی ہیں. حزب اللہ معجزے سے نہیں بن سکتا انسان. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم حزب اللہ بن جائیں, ہوتا ہے نا حزب اللہ کو جب دیکھتا ہے انسان, اس کی کارکردگی کو دیکھتا ہے, اس کے رزلٹ کو دیکھتا ہے, انسان چاہتا ہے کہ میں بھی حزب اللہ بن جاؤں, میں بھی جاؤں اسرائیل سے جنگ کروں, میں بھی ترقی کروں, دنیا کا بڑا پاور مجھ سے خوف کھائے, حسن نصر اللہ کے تابع رہوں, ان کی بات کو سنوں, ان کے اوپر لبیک کہوں. حزب اللہ. ایران کی مثال میں نہیں دوں گا یہاں پر. ایران حکومت ہے, حکومت کی مثال حکومت لیتی ہے, نمونے عمل حکومت کا حکومت ہوتی ہے. حزب اللہ انفرادی ہے, ملیشیا ہے وہ, یعنی ایک فورس ہے, ایک انسانیت کی فورس ہے جس میں ہم اس کو اپنا رول ماڈل بنا سکتے. حزب اللہ جو جہان سازی کے مرحلے پر پہنچی ہے, جہان سازی یعنی دنیا کی اصلاح کے مرحلے پر پہنچی ہے, مرحلے طے کر گئی وہاں پر. جب اس مقام پر پہلا مرحلہ خود سازی ہے, یعنی خود کو اپنے آپ کو بنانا, مومن بنانا. یہ نہیں کہ ہم شیعہ ہیں تو ٹھیک ہے شیعہ ہیں, اس کے بعد کیا کر سکتے, ہم شیعہ ہی رہیں گے. نہیں, مومن تر بن. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. اپنی اصلاح سب سے پہلی سیڑھی, یعنی اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں سے جانا پڑتا ہے. ڈائریکٹ زمین سے اوپر نہیں جا سکتے آپ, یا گر جاؤ گے یا بدتمیز کہلاؤ گے. اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتا ہے. انسان پہلے چھوٹے پوسٹ پر ہوتا ہے, پھر اپنے آپ کو محنت کرتا ہے, دوسرے گریڈ پر آتا ہے, پھر تیسرا گریڈ, پھر چوتھا گریڈ. گریڈز ہوتے ہیں. آپ جہان سازی جسے کہتے ہیں, دنیا کی اصلاح, جو امام زمانہ سرپرستی کریں گے اس دنیا کی اصلاح کی, ایک رات میں اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے آپ. اس کے لیے مراحل, پہلے اپنے آپ کی اصلاح کہ میں کیسا ہوں, میری معنویت کیسی ہے, میرے اخلاق کیسے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, شعبے ایک انسان کے اندر شعبے ہیں. ایک آدھ شعبہ نہیں ہے, کئی شعبے. عبادتوں کا شعبہ ہے, اخلاق کا شعبہ ہے, کردار کا شعبہ ہے, عمل کا شعبہ ہے. ایک ہوتی ہے انسان صرف مجلسوں میں سن لیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. مجلسوں سے سمجھتا ہے کہ انسان دین مل گیا ہم کو, میں اپنی اصلاح کر چکا ہوں, چونکہ ایک مجلس میں بیٹھ چکا ہوں, حق ادا ہو چکا ہے میرا. مجلس تمہیں دین تک پہنچنے کے لیے ڈائریکشن دے سکتی ہے, سارا دین نہیں دے سکتی. مجلس سارا دین نہیں دے سکتی, 1 گھنٹہ سارا دین نہیں دے سکتا. ڈائریکشن دے سکتے, تم اس طریقے سے کرو تم اس مرحلے پر پہنچو گے, تم اگر اس طریقے سے کرو گے تو یہ منازل کو طے کرو گے. اصلاح نفس سب سے پہلا پڑاؤ, جس کے اندر انسان اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے. مسجد کے
حقوق جانتا ہے، پڑوس کے حقوق جانتا ہے، خدا کے حقوق کی طرف توجہ دیتا ہے، رسول اور اہل بیت کے حقوق کی، یعنی جتنا ہو سکے اپنی تربیت معنوی لحاظ سے دعاؤں کے ذریعے سے وہ حاصل کرتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے قوت حاصل کرتا ہے، روحی طہارت حاصل کرتا ہے، توسل کے ذریعے سے، رابطے کے ذریعے سے امام سے اپنی اصلاح کرتا ہے۔ یہ سب کرنے کے بعد ایک اندر جب ڈیولپمنٹ پیدا ہو جاتا ہے اس کے، پھر دوسرے مرحلے کی طرف جاتا ہے۔ وہ جو کریں آپ لوگ، کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ اگر قوم نیچے ہے، امام بہت اوپر ہے، تو اس میں اور اس میں کمیونیکیشن کا گیپ ہو جائے گا، امام میں اور امت میں کمیونیکیشن کا گیپ ہو جائے گا۔ امام اور امت اتنے نزدیک ہوں کہ جب امام کہے کچھ بات، امت اس بات کو لے سکے۔ پچھلی امتوں کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی، امتیں بڑے احکامات کی طرف آ گئے، لیکن جو اپنے اندر کی جو غلاظتیں تھیں اس کو دبا دیا تھا، یہ کیور نہیں کیا اس کو، یعنی دبا دیا تھا۔ کیور کب ہوتا ہے؟ ڈاکٹر جب دوا دیتا ہے کہتا ہے کہ 5 دن کے لیے کھائیں، 5 دن آپ یہ دوا کھائیں، جب ہی پوری طور سے جڑ سے بیماری نکلے گی۔ انسان 2 دن کھا کر چھوڑ دے، موقتاً دبا سکتی ہے بیماری کو دوا، لیکن چند دنوں کے بعد پھر ابھر کر آ جائے گی۔ اس طریقے سے اپنے خامیوں کو امتوں نے دبایا ضرور ہے، پوری طور سے کیور نہیں کیا۔ اگر کیور کر دیتے تو امام کبھی تنہا نہ ہوتے۔ کیور نہیں کیا، ان کے اندر فساد تھا، کبھی اخلاقی فساد تھا، کبھی فرنگی فساد تھا، کبھی اقتصادی فساد تھا۔ کتنے لوگ دنیا کے اندر ایسے تھے جو اسلام کا نعرہ لے کر چلے تھے، لیکن اس کا انت ختم ہو گیا، جہنم کا ہو گیا۔ انہیں ٹائٹلز ملے تھے، باقاعدہ اعزاز دیا گیا تھا، زبیر سیف الاسلام، طلحۃ الخیر، سیف الاسلام، اسلام کی شمشیر، جن کا ابتدا اچھا تھا۔ یہ کون تھے زبیر سیف الاسلام؟ امام علی کے سگے پھوپھی کے لڑکے، کوئی غیر نہیں، سگے پھوپھی کا لڑکا جو دین کے نام پہ سب سے پہلے آگے رہتا تھا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ 16 سال کی عمر سے جو اخلاص تھا وہ اتنا خراب ہو گیا، ایک زمانہ ایسا ہے کہ امام علی کے مقابل میں آ گیا، امام علی کے مقابل میں آ گیا۔ کس بنا پر؟ عدم تربیت کی بنا پر، یعنی اسلام کے طرف تو چلا گیا، خود صحیح مسلمان نہ بن سکا، نام نہادی مسلمان کہ اندر صفات رذیلہ سب دبے ہوئے تھے، کیور نہیں کیا تھا، ایک دن کھل کر سامنے آ گیا۔ یہی ہوتا ہے ہر ایک کا حال، یہی ہوتا ہے۔ شمر دوسری مثال، شمر کون تھا؟ جنگ صفین کے 2 عظیم جنرل جو امام علی کے پاس تھے، ایک مالک اشتر، دوسرا شمر تھا۔ شمر 17 حج پیدل گیا تھا، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، 17 حج، لیکن اس کے اندر صفات رذیلہ پوشیدہ تھیں۔ 20 سال پہلے جو شمر امام علی کے پیچھے، مالک اشتر، امام علی، حضرت عباس، امام حسن، امام حسین، یعنی لشکر میں امام کے پیچھے جو ٹھہرتے تھے، اس میں ایک شمر تھا۔ 20 سال بعد یہی شمر اب عبداللہ کے سینے پر تھا، اب عبداللہ کے سینے پر تھا۔ یعنی ابتدا اچھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اچھی ابتدا اچھی انتہا بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جب تک انسان اپنے اندر کیور نہ کریں، یعنی صفائی نہ کریں، انتہا کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور آخر الزمان اتنا زیادہ اس کے اندر دشمن اور دجال، یعنی شیطان کی جو فورس ہے، دجال سب سے خطرناک ہے نا، دجال کوئی الگ نہیں ہے، شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک خطرناک ہتھیار دجال ہے، خطرناک ہتھیار۔ ایسے حالت میں دنیا کے اندر ایک حدیث بھی ہے، یخرج بعد غیبت و حیبت، حیرت، یخرج، یعنی امام قیام فرمائیں گے۔ کب قیام فرمائیں گے؟ غیبت کے بعد، اور جب لوگ حیرت زدگی میں رہیں گے،
یعنی ادھر ادھر گھومتے رہیں گے، جنہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ گرفتار ہو چکے ہوں گے دشمنوں کے. نتیجہ کیا ہوگا؟ تضل فیہا الاقوام، جس کے اندر قومیں، ایک دو لوگ نہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ ایک دو لوگ گمراہ ہو جائیں گے، قومیں بلک میں ہے نا. سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس میں کیا کہہ رہا خدا؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. لیکن یہ اللہ کے دین میں داخل ہونا فوج در فوج، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک باقی رہنا ہے. یعنی ہو سکتا ہے ایک دن ایسا ہے کہ فوج در فوج یخرجون میں فی دین اللہ ہو جائے گا، یعنی خروج کریں گے لوگ، دین سے باہر جائیں گے. جو یہ روایت بتاتی ہے کیا تضل فیہا الاقوام، اس میں قومیں گمراہ ہو جائیں گی، قوموں کو گمراہ کر دیا جائے گا. یعنی اتنا خطرناک معاملہ ہے، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. اگر انسان اصلاح نفس نہ کرے، سب سے پہلا پڑاؤ یہی ہے. زبیر نہیں کیا، زبیر دنیا داری کے پیچھے چلا گیا، زبیر پیسوں کے پیچھے چلا گیا، حرام کمائی کے پیچھے چلا گیا. یہی طلحہ و زبیر جب 25 سال کے بعد یا امام کی خلافت سے پہلے جب امام سے ملنے کے لیے آئے، امام کے پاس بھی اتنا ہی پیسہ تھا جتنا طلحہ و زبیر کے پاس تھا. امام کے پاس بھی اتنا ہی تھا پیسہ، لیکن ایک حرام راستے سے لایا تھا انہوں نے، امام نے حلال طریقے سے لایا تھا. انفرادی تربیت کہاں ہو سکتی ہے؟ انہی جگہوں سے ہو سکتی ہے. جب تک آپ انفرادی تربیت نہیں کرو گے، آپ اپنے خاندان کی تربیت نہیں کر سکتے. توجہ کریں، 4 مرحلے ہیں. میں ان 4 مرحلوں کو 2 دن میں بیان کروں گا آپ کو، آج اور کل. آج 2 مرحلے میں بیان کرتا ہوں، کل باقی 2 مرحلے بیان کروں گا. میں تربیت کسے حزب اللہ بننا کوئی آسان کام نہیں ہے. راہ خدا پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. راہ کربلا کو اپنانا کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ مشکل ٹاسک ہے یہ. لیکن اگر انسان جو کرائٹیریا اماموں نے بتایا اس کے اوپر اگر عمل کرے، کربلا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. توجہ کریں آپ لوگ. آج بچہ جا کر اپنی شہادت پیش کرتا ہے. حضرت زینب کا حرم بچ جائے، ہماری جانیں قربان جائیں. جوان لڑکے، شادی کیا ایک جوان لڑکا، اور جیسے ہی شادی کیا ایک چند دن بعد اسے ہیڈ کوارٹر سے پیغام آیا کہ تم مدافعان حرم یعنی سیریا جاؤ، تمہیں جاؤ وہاں پر ڈیوٹی لگ گئی سیریا کے اندر، داعش سے لڑنا ہے. خوش ہو گیا. یہ نئی دلہن ہے، روتی ہوئی سامنے ٹھہری ہوئی تھی. اس جوان نے کہا تمہارے رونا میرے دل کو پگھلا تو سکتا ہے لیکن میرے پیروں کو روک نہیں سکتا. مجھے حضرت زینب کی زری کی حفاظت کرنا ہے. یعنی یہ راستہ اپنایا. راستہ اس وقت تک نہیں ملتا جب تک عملی طریقے سے انسان آگے نہ بڑھے. عملی طریقے سے. دوسرا مرحلہ یہ ہے خاندان کی تربیت. خاندان کی تربیت کیسے ہو کہ ایک بچے کو آپ تربیت کریں گے کہ یہ بچہ پہلے پیدا ہوا، پہلے اس کی تربیت کروں گا، پھر اس کی تربیت کروں گا، پھر تیسرے کی کروں گا، پھر چوتھے کی، پھر بھائی کی اولادوں کی، پھر بہن کی اولاد. نہیں، آپ گھر کا فرہنگ اس طریقے سے بناؤ کہ جب پیدا ہو بچے آٹومیٹک اس فرہنگ کے اندر آ جائے. کیونکہ ہوتا ہے جو بھی، اب دیکھیں میں قرآن کے دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں آپ سے. جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ حدیث ہے، یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. شیطان کو بھی معلوم ہے یہ بات، اور شیطان جاتا ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہو فطرت کفر پر پیدا ہو. ایک ہوتا ہے گلوبل کفر کا کلچر، ایک ہوتا ہے اسلامک کلچر. اگر اسلامک کلچر آپ کے پاس ہے، جو بھی پیدا ہوگا اسلامی بچہ پیدا ہوگا. لڑکی پیدا ہوگی حجاب کی طرف جائے گی، حیا کی طرف جائے گی، کیونکہ کلچر ایسا ہے. گھر کا کلچر اس طریقے سے بنایا گیا ہے. گھر کے طریقے کو، گھر کے رہن سہن کو، گھر کے اندر ملاقاتوں کو ریسٹرکٹ کیا گیا. پرانے زمانے کے گھروں کو دیکھا جائے آپ، گھروں کے اندر دیلان ہوتے تھے جہاں پر سب آ کر بیٹھتے تھے. دیوان خانے ہوتے تھے. آپ پتہ نہیں یہاں کے گھروں کے اندر ہے، پرانے گھروں کے اندر دیوان خانے، یعنی مہمان جو باہر سے شخص آتا ہے اس دیوان خانے کے حد تک رہتا ہے وہ، کہ وہیں پر جسے ملنا ہے ملاقاتیں.
اور باہر سے آنے والے کام والے ان کے لیے الگ راستے ہوتے تھے, دروازے الگ ہوتے تھے. ایک تربیتی فرہنگ ہے یہ, جس کے اندر ایک ایسا فرہنگ دیا جاتا ہے کہ انسان جو اس حاصل کرے اسی کو لے کر آگے بڑھے گا. دینی فرہنگ اگر دیا جائے گا دین کے ذریعے سے. حضرت نوح کفر کے کلچر کے بارے میں کیا فرمایا حضرت نوح؟ خدایا, یہ سورہ نوح کے اندر ہے, خدایا تو ان کفار میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑ, ایک کو بھی نہ چھوڑ. اگر تو چھوڑے گا کل کے دن یہ ساری نسل کو برباد کریں گے. جو کریں آپ لوگ, حضرت نوح چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ خدایا چھوٹے بچوں کو الگ کر دے, لڑکیوں کو الگ کر دے, ان کے مردوں کو ختم کر دے. نہیں, کلچر ہو چکا تھا دنیا کے اندر کفر کا کلچر. صرف آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم لوگ جب اسلامی گھروں کے اندر ہیں تو یہ گھر محفوظ ہیں. کلچر دنیا کا اثر کرتا ہے. جب تک آپ اس کلچر کے خلاف اپنے گھر کے اندر میجرز نہیں لیں گے, آپ آگے اسلامی تربیت نہیں دے سکتے بچوں کو. اور یہ کافی سخت مرحلہ پیدا ہو جائے گا بچوں کی تربیت کا, کیونکہ تربیت کے اوپر سارا دار و مدار ہے. کیونکہ نوح جیسے انبیاء اپنے بچوں کو روک نہیں سکے. توجہ کریں, انبیاء تھے, اللہ کی طرف سے نمائندے تھے, خدا کے نزدیک ترین لوگ تھے حضرت انبیاء نوح, اور نہ جانے دیگر انبیاء لوط, اور یہ جن کے بیویاں بچے سب بگڑ گئے تھے. حضرت نوح اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ آ جاؤ کشتی کے اندر, آ جاؤ تمہیں نجات مل جائے گی, توبہ کر لو, آ جاؤ. بیٹا ہٹ دھرم تھا, کہنے لگا کہ میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا. ہو جو کریں, گرامر کو دیکھیں ان لوگوں کے, تربیت کا گرامر ہے یہ. ایک نبی کے گھر کے اندر گرامر, جو زبان سے نکلنے والے الفاظ, میں پہاڑ پر پناہ لوں گا, یہ سورہ ہود کے اندر ہے, پہاڑ پر پناہ لوں گا. خدا نے فوراً دیکھا کہ مزاج نبوت اور گنہگار کا مزاج حتیٰ زبان کے ذریعے سے بھی نہیں ملتا. حال بینہم الموج, خدا نے ان دونوں کے درمیان کنیکشن کو کاٹ دیا. کس کے ذریعے سے؟ ایک لہر کے ذریعے سے, پانی کی بڑی سی موج آ گئی تھی, کٹ گیا کنیکشن. حضرت نوح نے اللہ سے کہا خدا تو نے خود کہا تھا یہ بات. خدا نے کہا کہ تمہارا بیٹا تو ہے نوح, یہ لیسا من اہلک, لیکن تمہارا اہل نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں جب فلٹر ہوتا ہے, یا انسانیت, جب انسانیت کو فلٹر کیا جائے گا بڑے بڑے لوگ ہٹ جائیں گے. میں نے کہا نا زبیر کی مثال, بڑے بڑے معرکوں میں تھا زبیر, بڑی بڑی جنگوں میں لوگ ڈرتے تھے. جس وقت رسول کی رحلت ہوئی, جو مدینے کے کرائسس ہوئے تھے خلافت کے بارے میں, حضرت زہرا کو جو دروازہ گرایا گیا تھا, امام علی کو رسی ڈال کر, رسی سے کھینچ کر لایا گیا تھا, اس کرائسس میں کوئی علی کے ساتھ ٹھہرنے والا نہیں تھا. زبیر آگے تھا. لوگوں نے آ کر امام سے کہا کہ آپ قیام کریں, اٹھیں, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. امام نے فرمایا کہ کل اپنے بالوں کو منڈا کر مسجد میں آ جاؤ, 40 سے زیادہ رہیں گے تو میں اٹھ جاؤں گا. 5 لوگ بھی نہیں آئے تھے, 4 یا 5 بھی نہیں تھے, 3 یا 4 تھے, 3 یا 4. بال منڈا کر آ گئے ننگی تلواروں کے ساتھ. امام آئے, دیکھا کہ میں 40 چاہ رہا تھا, تم تو 4 ہے, میں کیا قیام کروں میں اس سپورٹ کے ساتھ. یعنی وہ لوگ جو امیر المومنین کا ہنر دیکھے تھے جنگوں کے اندر, کیا خیبر نہیں دیکھے تھے لوگ؟ کیا امام کے علوم کی طرف لوگوں کی نگاہ نہیں تھی؟ کیا امام کی شجاعت نہیں پہچانتے تھے؟ امام کا اور رسول کا رشتہ نہیں جانتے تھے؟ سب چیز جانتے تھے, لیکن ان کی تربیتوں کے اندر شیطانی اثرات بھی آ چکے تھے. توجہ کریں, اگر انسان خود ساختگی کی طرف نہیں جائے گا, فیملی پروٹیکٹ نہیں کرے گا فیملی کو دنیا کے کلچر سے, یقیناً یہ بلا ہر ایک کے اوپر آئے گی, یقیناً آئے گی. ہے نا قرآن کی آیت ہے, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ کتاب انہیں دی گئی, یعنی وہ صاحبان کتابیں کون؟ جو پیغمبر کو پہچانتے ہیں. کیسے پہچانتے ہیں؟ جس طریقے سے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اتنی نزدیکی شناخت رکھنے کے باوجود
لوگ انبیاء کے ساتھ نہیں چل سکے، انبیاء کے ساتھ نہیں چل سکے۔ ایک راستہ جو تربیت کا ہے، فردی اور خاندانی تربیت کا، ایک عزاداری ہے۔ عزاداری انسان کو اس راستے پر لاتی ہے، اور ایسا نہیں کہ اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہوا، ایکسپیرینس ہوا ہے۔ لوگ گئے، دیکھیں آپ حضرت زینب کے روضے کی طرف کون لوگ گئے تھے؟ کیا میں پچھلے سال بھی اس بات کو بیان کیا آپ کے سامنے؟ کون لوگ گئے تھے حضرت زینب کے زری کو بچانے کے لیے؟ کیا کسی آرمی کے کیمپ سے گئے تھے لوگ؟ آرمی کے جنرلز گئے تھے؟ کمانڈوز گئے تھے؟ کوئی نہیں، وہی لوگ گئے تھے جو فرش اعضاء پر ہوتے تھے۔ بس فرق اتنا ہے، جو انہیں موٹیویٹ کیا گیا تھا وہ واقعاً تربیت در اہل بیت سے تھا، موٹیویشن، ورنہ نہیں جا سکتا انسان۔ کتنے لوگ بھائی، اگر یہاں پہ نام لکھا جائے اسلام کی حمایت کے لیے، مشکل ہے وہاں پر، چلو چلنا ہے، جان کو قربان کرنا ہے عراق کے اندر، کتنے لوگ نام لکھائیں گے؟ بہت سارے چھٹ جائیں گے۔ نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا نخواستہ آپ لوگ تلواریں اٹھا لو یا بندوق اٹھا لو، یہ ماحول نہیں ہے، لیکن تربیت ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو بچاتی ہے۔ کس راستے پر بچاتی ہے؟ اہل البیت کے راستے پر۔ ورنہ انسان، بہت سارے مثالیں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تاریخ کے صفحات سے عبرتیں حاصل کرو، ما اکثر العبرا و اقل الاعتبارا۔ عبرتیں بہت ہیں تاریخ میں، لیکن حاصل کرنے والے کم ہیں۔ تربیت، خاندانی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ ماں اشارہ کر دیتی ہے، بچہ جا کر ابو عبداللہ کے پیر پڑ جاتا، کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو۔ تربیت، حضرت زینب کی تربیت، تربیت زینبی فرزندوں کو، امام حسن کے فرزند حضرت قاسم کی تربیت، فورس کرنے کی ضرورت نہیں آئی، خود اٹھ کر چلے گئے، چھوٹے بچے۔ حضرت قاسم، اونو محمد، حضرت قاسم گئے، کہنے لگے کہ امو جان مجھے جانے کی اجازت دے۔ امام انکار کر رہے ہیں، امام جانتے ہیں شہداء میں ان کا بھی نام ہے، امام حسن کے فرزند کا بھی نام ہے، حضرت قاسم ابن الحسن کا بھی نام ہے، امام جانتے ہیں، لیکن انکار کر رہے ہیں تاکہ جذبہ دیکھیں، تاریخ میں ریکارڈ ہو جائے، حسن ابن علی کے بیٹے قاسم ابن الحسن کتنا جذبہ نصرت رکھتے تھے۔ ورنہ امام جانتے ہیں، علی اکبر کے بارے میں جانتے ہیں۔ امام نے جب خواب سنایا تھا حضرت علی اکبر کو کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی منادی آواز دے رہا ہے کہ یہ لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ امام جانتے تھے تعبیر، لیکن فرزند کا نظریہ دیکھنا چاہتے تھے۔ علی اکبر کا نزدیک کیا نظریہ ہے؟ کیونکہ خاندان ہے، یہ تربیت کا اثر ہوا ہے۔ حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ حق پر ہم اگر نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ پھر یا موت ہم پر ہے یا ہم موت پر جائیں، دونوں سوائے، دونوں برابر ہے۔ تو امام حسین آزما رہے تھے۔ حضرت قاسم جانتے ہیں یہ شہادت ہوگی، مظلوم شہادت ہوگی، لیکن آزما رہے کہ بیٹا تمہاری نگاہ میں موت کیسی ہے، شہادت کیسی ہے؟ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ شہد سے زیادہ شیریں، یعنی امام جان چکے کہ قاسم کی نگاہ میں شہد سے زیادہ شیریں۔ اور ویسے ہی ہوا، جس وقت اجازت ملی حضرت قاسم میدان کی طرف گئے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پھول جیسا جوان، ایک خوبصورت نوجوان خیمے سے برآمد ہوا، گھوڑے پر سوار ہوا اور تیزی کے ساتھ میدان کی طرف تلوار کو لہراتے ہوئے، اس کا گریبان چاک تھا، سینے کی سفیدی نظر آ رہی تھی، اور اس کے جوتے کے نالین کے بند کھلے ہوئے تھے۔ یعنی میدان میں جانے کی اتنی بےتابی تھی۔ بچہ آزمایا گیا، بچہ حسینی لشکر کے ساتھ چلنے کے لیے ہر ایک کو امتحان دینا پڑتا ہے، ورنہ حسینی لشکر میں کوئی نہیں ٹک سکتا۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جسے امام حسین نے کربلا سے چلا دیا، بہت سارے لوگ، کیونکہ ان کے اندر چلنے کی سکت نہیں تھی۔ ایک شخص تھا جو صبح عاشور
امام سے آ کر کہنے لگا، دیکھا میدان رنگ گرم ہو چکا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، ڈر گیا. امام سے آ کر کہنے لگا میں نہیں ٹک سکتا یہاں پر، بہت مشکل ہے، مجھے جانے کی اجازت دیں. ہم نے فرمایا جنگ کا میدان، قتال شروع ہو چکا ہے، کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں، تو اب جانا چاہ رہے، تجھے راستہ کہاں سے، گھوڑا کہاں پہ تیرے ساتھ؟ کیونکہ گھوڑا نہیں ہوتا تھا وہاں پر. جب شہید گر جاتا تھا دشمن گھوڑوں کو بھی لے کر چلے جاتے تھے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے، ہر چیز لے کر جاتے تھے. امام سے وہ کہنے لگا کہ آپ بے فکر رہیں، میں فلاں خیمے میں گھوڑا چھپا کر رکھا ہوں. یعنی بھگوڑے امام کے ساتھ نہیں رہ سکتے، فلاں خیمے میں گھوڑا چھپا کر رکھا ہوں. امام دیکھتے رہ گئے اس کی صورت کو، یہ کیا ہو گیا؟ آخری وقت یہ آ کر کہہ رہا ہے کہ میں جانا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، امام تھے، امام نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جا، لیکن یاد رکھ اتنی دور چلا جا کہ میری حلمین کی آواز تیرے کانوں تک نہیں آنا چاہیے، میری حلمین کی آواز تیرے کانوں تک نہیں آنا چاہیے. اگر میں نے حلمین کی آواز بلند کر دی اور تیرے کانوں میں پہنچ گئی تو میری نصرت کو نہیں پہنچا، دنیا و آخرت میں تیرے لیے عذاب. اور جو کریں، یعنی امام نے خود باز کو نکالا تھا. اور بعض ایسے تھے جو صلاحیت رکھتے تھے امامت کے پاس رہ کر امام کی نصرت کرنے کی، امام نے خط لکھ کر انہیں بلایا تھا، اس لیے کہ صلاحیت تھی. حبیب ابن مظاہر میں امام کی نصرت کی صلاحیت تھی، مسلم ابن اوسجہ میں امام کی نصرت کی صلاحیت تھی. صلاحیت یہ پیدا ہو گئی تھی تربیت کے ذریعے سے، تربیت، اسوہ بنایا، تربیت کیا. جتنے کربلا کے اندر تھے یہ تربیت شدہ تھے، تربیت شدہ تھے. حضرت قاسم ہی نہیں، بس یہ چھوٹا سا خاکہ کھینچ کر میں مصائب کی طرف آتا ہوں آپ کے. میں ایک چھوٹے سے بچے کے مصائب پڑھوں گا جو حضرت قاسم کا چھوٹا بھائی تھا. تربیت دیکھیں کس طریقے سے تھی. حضرت قاسم ہی اکیلے شہید نہیں ہوئے بلکہ ان کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا بھائی، یعنی عبداللہ ابن حسن. جس وقت امام حسن کی شہادت ہوئی، معمولاً امام حسن کی شہادت کے بعد پیدا ہوئی، امام حسن کی شہادت پر، اور کربلا میں صرف 10 سال کے تھے. یہ 10 سال کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا سا بچہ. 10 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ 10 سال کا بچہ صرف دیکھتا ہے، خوف کھاتا ہے. 10 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور 10 سال کے اندر امامت کا فرہنگ کو اتارنا یہ بڑی بات ہے. آج آپ دیکھیں، آج امام زمانہ کی محبت کا فرہنگ کتنے سال کے بچوں کے اندر آ رہا ہے. ایک زمانے میں انسان پریشان تھا کہ امام زمانہ کی محبت بڑے لوگوں کے دلوں میں ہے لیکن بچوں کے دلوں میں نہیں ہے. بچے نہیں پہچانتے، صرف ویکیپیڈیا جانتے ہیں امام زمانہ کی. ویکیپیڈیا، ہمارے اول امام امام علی، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام حسین، چوتھے امام، پانچویں، 12ویں امام امام مہدی. اتنی سی ویکیپیڈیا جانتے ہیں لوگ، بچے. لیکن سب پریشان تھے. علماء بھی اس بات کو لے کر تھوڑے بہت نگران تھے، پریشان تھے کہ کس طریقے سے امام کو ڈالا جائے. دیکھیں کس طریقے سے اللہ نے راستہ بنایا. ایک سلام فرماندے پیدا ہوا، سلام فرماندے ساری دنیا میں چلا، بچوں کے دلوں کے اندر امام اترنے لگے. خود یوٹیوب میں آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 10 سال کے اندر کے بچے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں جب یہ پڑھتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاتے ہیں. یعنی فرہنگ بنایا گیا اس چیز کا تاکہ بچوں کے اندر یہ فرہنگ اترے. میں انشاءاللہ کل بتاؤں گا ان چیزوں کو، اور بھی ایلابریٹ کر بتاؤں گا. ایسا نہیں کہ آج پہلی مجلس ہے ہماری، کل 2 ہی مجلس ہیں، لیکن اس 2 میں سے پہلی ہے. پہلے بھی آپ لوگ مجلس کر چکے اور دوسری مجلس کافی دیر وقت ہو رہی ہے اور بارش بھی ہو رہی ہے. کل جمعہ بھی ہے، کام بھی ہوتے ہیں، نماز جمعہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں. اس لیے میں یہیں پر ختم کرتا ہوں. یعنی فرہنگ امامت کی محبت کا فرہنگ 10 سال کے بچوں کے اندر اتار کر بتا دیا کہ یہ فرہنگ نصرت بچوں کے اندر آ سکتا ہے. فرہنگ نصرت ہے نا یہ. سلام فرماندے جو آپ پڑھتے ہو، سلام فرماندے سلام ادین نسل غیور جو ماندے، یہ سب پڑھتے ہو نا. سلام ہو اس فرماندے پر، اس کمانڈر پر
ہماری طرف سے، یعنی وہ اس چھوٹی سی نسل کی طرف سے جسے آئسولیٹ کیا گیا ہے، جسے پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان کی طرف سے سلام ہو ان بچوں کی طرف سے، یعنی جو بچے کہتے ہیں اپنی زبان سے، بڑے بڑوں کو بھی یاد ہے۔ کافی معجزے والا ایک ترانہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اترا ہے، ساری دنیا میں پھیلا ہے، 2 مہینے کے اندر کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، کئی زبانوں میں۔ یہ فرہنگ ہے، اسے صرف ایک اچھی میوزک ہے، اچھا سا یوں کہا جائے کہ ترانہ ہے، دل کو لگنے والا سوچ کر مت سنو، اس کے جملات دیکھو۔ البتہ جو ٹرانسلیشن میں اردو کے الگ جملات ہیں، عربی کے تھوڑے الگ جملات ہیں، فارسی کے اصل جو فارسی کا ہے، فارسی کے جو جملات ہیں اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے ایک بچہ گڑ گڑاتا ہے، 10 سال کے اندر کا بچہ امام کی نصرت کے لیے، آپ آئیے آپ آئیے۔ میں کل بتاؤں گا اس کو انشاءاللہ، ایک خاکے کے طور پر بتا رہا ہوں کیونکہ ایک 10 سال کے مصائب کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں میں خاکے کے طور پر کہ آپ آئیے میری جان، آپ آ جائے، امام زمان، میں آپ کا فالوور بنوں گا، میں آپ کے مدد کرنے والا بنوں گا، میں آپ کا ساتھ چلنے والا بنوں گا، علی ابن مہزیار بنوں گا، میں اس چھوٹے سے یعنی یوں کہا جائے ہائٹ میں، میری چھوٹی سی اس قد کے اندر میں آپ کا سردار بنوں گا۔ اور کیسے ایسے ہی نہیں پڑھتے دنیا کے ترانوں میں اور اس کے ترانے میں، یہ جب بچے پڑھتے ہیں یہ فرہنگ اتنا دل کے اندر اترا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آنسو جاری ہوتے ہیں۔ جو کریں دیکھیں کتنا ایک اس کے اندر درد پوشیدہ امام کی نصرت کا، یہ درد آ سکتا ہے بچوں کے اندر بشرطی کہ نمونے عمل کو کربلا کے آئیکونز کو لا کر رکھا جائے، ورنہ نہیں آئے گا درد۔ یہ درد کیوں آیا؟ ایرانیوں کے اندر آیا، لیبنانیوں کے اندر آیا، جو بھی سلام فرما دے جہاں پر بھی، اب یہاں پر بھی آیا، ایسی بات نہیں کہ آیا ہے۔ کیوں آیا؟ کربلا کے آئیکن سے انسپائر کیا گیا۔ جب تک انسپائر نہیں کریں گے ہم کربلا سے اپنے لوگوں کو، اس وقت تک درد پیدا نہیں ہو سکتا۔ مجلسیں بہت ہوتی ہیں ماشاءاللہ سے، اور ہونی چاہیے، لیکن انسپائرنگ والی مجلسیں جو کربلا کو انسپائر کرے جوانوں کے اندر، بچوں کے اندر، یہ اس کی کمی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جہاں پر ہوگا وہ حزب اللہ بن جائے گا، انسپائر کربلا سے۔ ایک 10 سال کا بچہ، امام حسن کا کربلا میں کتنا ہوتا ہے بھائی 10 سال کا بچہ؟ آپ کے گھروں میں بھی بچے ہیں، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، میچور نہیں ہوتا، چھوٹا سا۔ 10 سال کا بچہ کون سی کلاس کو جاتا ہے اندازاً، ایک انداز میں بولیں آپ؟ 4th 5th، اس سے زیادہ تو نہیں، 3rd یا 4th، اس سے زیادہ 4th، اس سے زیادہ تو نہیں۔ ایک 10 سال کا بچہ اتنی میچورٹی بغیر کسی کے خوف کے امام کے سامنے ٹھہر کر اپنے آپ کو بیتاب اور امام کی نصرت کے لیے جانا چاہتا ہے۔ کربلا میں جب امام حسین سجدے میں، آخری سجدہ ہے امام کا، آخری مصائب ہی جملے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایک فکر کے لحاظ سے بعد میں مصائب پہ ختم کر دوں گا، میں 2-3 جملوں میں ختم کروں۔ امام حسین سجدے میں، خون بہہ چکا ہے، سامنے تل زینبیہ، حضرت زینب ٹھہری ہوئی ہیں، زینب کے سلام اللہ علیہ کے سامنے امام حسن کا چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت زینب اس کے کاندھے پر ہاتھ ڈالی ہوئی ہیں اور ایک ہاتھ سے پکڑی ہوئی ہیں، ایک ہاتھ۔ امیجن کریں آپ لوگ، تصور کریں کربلا کا، یہ پکڑی ہوئی ہیں اور بچہ نصرت کے لیے اتنا بیتاب ہے، اپنے ہاتھ کو پھوپھی سے چھڑانا چاہتا ہے، اپنی پھوپھی کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ حسین ابن علی کی مدد کو پہنچے۔ آوازیں دے رہا ہے چھوٹا سا بچہ، اے ظالم ہٹ جا وہاں سے، میرے امو جان کو چھوڑ دے، میرے امو جان کو چھوڑ دے۔ ظالم تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اس بچے سے برداشت نہیں ہوا۔ امام اپنے سر کو اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں قیام کی طرف، 3 لوگ ہیں، حضرت زینب ہے اور بازو میں امام کی بیٹی ہے اور سامنے عبداللہ ابن الحسن۔ آواز نہیں ہے کہ زور سے کہیں، آواز سے کہیں زینب ان کو اندر لے جاؤ، نحیف آواز میں امام فرماتے ہیں کہ زینب، اشاروں کے ذریعے سے انہیں اندر لے جاؤ۔ خون بہہ چکا ہے، کہاں سے آواز نکلے گی؟
لیکن عبداللہ ابن الحسن ایسے وقت پہ اپنے آپ کو چھڑا کر نکل جاتے ہیں میدان کی طرف، حضرت زینب جا کر روک نہیں سکی۔ توجہ کریں آپ لوگ، سب سے پہلی چیز حسن کے اس لال نے جو اٹھایا تھا، زمین سے تلوار اٹھایا تھا تاکہ جائیں امام کی نصرت کریں۔ لیکن کیا تھا؟ تلوار امام حسن کے اس یتیم سے بھی زیادہ وزن تھی، اور تلوار قد میں عبداللہ ابن الحسن سے زیادہ بلند تھی۔ تلوار بلند تھی، اس لیے تلوار کو چھوڑ دیا۔ شاید یہ سوچا ہوگا اگر میں تلوار کو گھسیٹتا ہوا جاؤں گا اس وقت تک امام حسین کا کام ختم ہو جائے گا۔ خود کو تیزی سے پہنچایا، ظالم تلوار کے ذریعے سے نیچے تلوار کو تیزی سے لا رہا تھا، اپنے ہاتھوں کو سامنے کر دیا۔ یہ تیز تلوار حسن کے اس یتیم کے ہاتھوں پر چلی، یہ دونوں ہاتھ حسین ابن علی کے اوپر گرے۔ عبداللہ ابن الحسن اب عبداللہ الحسین کے سامنے گر گئے۔ امو کو دیکھ کر مسکرایا۔ حسین نے اپنے نحیف ہاتھوں سے حسن ابن کے اس یتیم کو اٹھایا، اپنی طرف لگایا، پیچھے سے حرملہ نے تیر چلایا۔ یہ تیر حسن کے اس یتیم کے گلے پر لگی، وہیں پر دم توڑ دیا۔ حسین نے اپنے بھتیجے کا جنازہ بازو میں رکھا، سجدے میں چلے گئے۔ شمر نے آگے بڑھ کر سر کو تن سے جدا کرنا شروع کر دی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما، جہاں جہاں پر بھی مومنین ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو روز بروز سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام بالخصوص اسرائیل اور آل سعود کو نابود فرما۔ پروردگارہ علماء اعلام مراجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمہ سیستانی اور خصوصاً ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمہ امام الخامنئی کو طول عمر عطا فرما، آپ کے دست مبارک سے استعمار کا خاتمہ فرما، امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان اور انصار اور ان کے شیعوں میں سے قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔